اس لیے نوجوانوں، میں آپ کو یہی میسج دے کر جا رہا ہوں کہ تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم دنیا میں غلط کاموں سے اور دنیا میں پاپ سے ادرن سے تم بچ جاؤ گے۔ آگے آئیے، ایک حدیث ابن ماجہ کی حدیث سامنے رکھیے۔ حدیث سنانے سے پہلے میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ دنیا میں ایک انسان دو طرح سے گناہ کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک انسان دو طرح سے گناہ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے لوگوں کے سامنے گناہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر گناہ کرنا، یعنی لوگوں کی نظر سے چھپ کر گناہ کرنا۔ دونوں کی مثال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کے نیما کلا کا ایک نوجوان چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے بلا عذر۔ وہ روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، چائے کی دکانوں میں چائے پی رہا ہے۔ اب ادھر سے کوئی گزر رہے ہیں نیما کلا کے، ان سے پوچھا کہ ارے صاحب، ماہ رمضان میں تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، بلا عذر کوئی بھی مسلمان روزہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ جب اس نے کہا تو وہ جواب دیتا ہے کہ ارے پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم ماہ رمضان میں سب کے سامنے چائے پی رہے ہو، ایک تو روزہ نہیں رکھتے ہو، ایک تو سب کے سامنے چائے پیتے ہو، کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ جاؤ چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ۔ تو اس نوجوان کی طرف سے جواب آتا، ارے مولوی صاحب، جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ ہوتا ہے نا، ہم غلط کام کرتے ہیں، آپ ان کو ٹوکیے، ارے بے غیرت، سب کے سامنے غلط کام کر رہا ہے، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو فوراً جواب آتا ہے، ریئیکشن آتا ہے، جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ غلط کام کروں گا سرے عام سرے بازار سب کے سامنے کروں گا، جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ ایک مثال یہ ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا، اور ایک مثال چپکے سے گناہ کرنا، لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر گناہ کرنا۔ اس کی ایک مثال دے دوں۔ مان لیجئے ایک امام صاحب ہے، اب امام صاحب گاؤں میں یقیناً امام صاحب کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، امام صاحب لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا بڑا مقام مرتبہ، ان کی بڑی ویلیو ہے سماج کے اندر۔ اب امام صاحب لوگوں کی نظر میں غلط کام نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں۔ امام صاحب سوچتے ہیں یار اگر میں لوگوں کی نظر میں غلط کام کروں گا، سر عام غلط کام کروں گا، مثلا گانا نہیں سن رہا لوگوں کے سامنے، کیوں؟ اگر امام صاحب لوگوں کی نظر میں لوگوں کے سامنے میں گانا سنے گا تو لوگ کہیں گے یار امام صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں اور ہمارے سامنے گانا سن رہے ہیں، تو امام صاحب کا مرتبہ گھٹ جائے گا، امام صاحب کی ویلیو گھٹ جائے گی، امام صاحب کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ لیکن وہی امام صاحب جب لوگوں کی نظر سے آڑ ہو جاتے ہیں، اپنے روم میں جاتے ہیں، اپنے کمرے میں جاتے ہیں، تو پھر وہی امام صاحب غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے پوشیدہ طور پر، باطنی طور پر گناہ کرنا۔ دونوں چیز سامنے آ گئی۔ اب آئیے ذرا حدیث سنتے جائیے، پھر میں بتاؤں گا کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں پڑھی۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اے لوگوں، نوجوانوں، اس حدیث کو سنو۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل قیامت کے روز میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے۔ اے لوگوں پھر سے سنو، نبی بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کی روز میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن کل قیامت کی روز ان کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ان کی تمام نیکیاں ڈسٹرائڈ کر دی جائیں گی، ان کی تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ یعنی وہ انسان جو تہامہ پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کل قیامت کی روز ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی، ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گی۔ حضرت ثوبان وہاں پر موجود، حضرت ثوبان نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، دنیا میں وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ اے اللہ کے رسول، وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا،
کہ ہم پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے باوجود بھی ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی، ان کی نیکیاں ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے، دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے اچھا عمل تو کرتا تھا، لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھتا تھا، لوگوں کے سامنے زکوٰۃ بھی دیتا تھا، لوگوں کے سامنے خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں پیش و پیش رہتا تھا، آگے آگے رہتا تھا، لیکن وہ انسان تنہائیوں میں جا کر برائی سے نہیں بچتا تھا، وہ انسان تنہائیوں میں برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا، وہ انسان تنہائیوں میں غلط کام کیا کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تنہائیوں کا گناہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں، تنہائی کا گناہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کل قیامت کے روز آپ کے تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا اور آپ کو جہنم میں جانے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن ایک انسان کے لیے ظاہری طور پر گناہ کرنا بس اوقات تو بڑا آسان ہو جاتا ہے، ہمارے لیے، ایک مولوی صاحب کے لیے، ایک حاجی صاحب کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے بظاہر میں گناہ سے بچنا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن برائی یعنی تنہائیوں کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے۔ بظاہر میں گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن تنہائیوں کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان تنہائیوں کے گناہ سے کب بچ سکتا؟ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ ارے یارو، یہی تو پیغام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں بار بار کہ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اللہ کا خوف آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے کہ جب تنہائیوں میں کچھ غلط کام کرنے کا ارادہ ہو، جب دل چاہ رہا ہو کہ میں کوئی غلط کام کروں، میں کچھ کروں، تبھی آپ کے اندر یہ احساس، یہ تصور، یہ خیالات آپ کے اندر پیدا ہو جانے چاہیے کہ نہیں صاحب، اگر میں یہاں پر یہ کام کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہی تو اللہ کا ڈر ہے، اور اسی چیز کو پیدا کرنے کی میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان غلط کاموں سے کس طرح بچ جاتا ہے، گناہوں سے کس طرح بچ جاتا ہے۔ آئیے ایک بڑا زبردست واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نوجوانوں، واقعہ کو سنو اور پیغام کو سمجھو، میسیج کو سمجھو۔ یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہاں ملے گا؟ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی المعرفۃ الصحابہ۔ اس کتاب کے اندر آپ اس واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس واقعہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اور ایک پیغام میں دے کر جاتا ہوں نوجوانوں کے نام۔ آج نا آپ کے علاقے میں، جھارکھنڈ میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، ہر رات کہیں نہ کہیں پروگرام، اسلامک پروگرام ہوتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء کرام کو ان کی دعوت کر کے ان کو بلائے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، اور جھارکھنڈ کے مسلمان پوری رات بیٹھ کر جلسہ بھی سنتے ہیں۔ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ الحمدللہ میں 9 سال سے ہندوستان کے بہت سارے اسٹیٹ میں نے پروگرام کیا، بہت ساری اسٹیٹ میں نے بہت ساری جگہوں میں پروگرام کیا، لیکن میں اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ایک بات کہہ کر جاتا ہوں کہ جھارکھنڈ کے مسلمان جس لگن اور جتنا وقت اور ٹائم دے کر قرآن اور حدیث کی بات سنتے ہیں، کسی اور اسٹیٹ کے مسلمان اتنا وقت لگا کر اور اتنی محنت کے ساتھ قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں سنتے۔ ابھی رات کے مان لیجئے 2:15 بج رہے، دوسری جگہوں میں جائیں گے نا 12 بجے بجتے پروگرام ختم ہو جاتا ہے، 12 بجتے پروگرام ختم ہو۔ ہمارے کٹیہار میں بھی اب 1 بجے سے زیادہ پروگرام چلتا ہی نہیں، چاہے کسی بھی مقرر کو بلایا جائے، کوئی بھی مقرر آ جائے، 1 بجے کے بعد آدمی جلسہ گاہ میں ٹھہرتے نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے ابھی رات کے بعد 3:15 بج رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کافی مجمع ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ قرآن و حدیث کی باتوں کو بڑی سننے میں بڑا خواہش رکھتے ہیں، آپ بڑے ہی محنت اور لگن اور محبت کے ساتھ آپ قرآن حدیث کی باتیں سنتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کے اندر نا ایک سوال میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا جانتے ہیں؟ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس سوال کا جواب ہم اور آپ کل قیامت کے روز نہیں دے پائیں گے۔ اس سوال، ان میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا، ہر بندہ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں جو علم حاصل کیا تھا،
تمہارے پاس جو دین کی نالج تھی، تم نے جو دین کے بارے میں سنا تھا، سیکھا تھا، جانا تھا، جلسے میں جا جا کر علماؤں کی زبان سے تو نے جو تقریریں سنی تھی، بتاؤ ان تمام باتوں پر تم نے کتنا عمل کیا تھا؟ اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ ہم اور آپ تو جلسہ سنتے ہیں، سننے کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر چائے کی دکانوں میں گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں، چائے کی دکانوں میں بات کرنا شروع، یار عادل صاحب آئے تھے، بڑی زبردست تقریر کر کے گئے، مولانا یعقوب جامی صاحب آئے تھے، بڑی زبردست تقریر کر کے گئے، یار تنویر صاحب لاسٹ کے وقت میں آئے تھے، کیا بول کے گئے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یعقوب جامی صاحب نے جو بتایا تھا، آپ نے جو سنا تھا، کیا اس کے اوپر عمل کیے تھے؟ عادل ریاضی جو آیا تھا، وہ جو بتایا تھا، تم نے سنا تھا، کیا تم نے اس کے اوپر عمل کیا تھا؟ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا میرے بھائیوں۔ تو جو میں بتانا چاہتا تھا کہ ہر رات کہیں نہ کہیں، ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پاتے۔ مجھ سے پہلے بھی میرے بھائی عادل ریاضی نوجوانوں کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے، ہر یہاں پر شاید یہ 72واں جلسہ ہے، 72واں 40واں، اللہ اکبر، یہ 40واں جلسہ ہے، 40 سال سے ہر سال نیما کلا میں جلسہ ہوتا ہے، اور آپ لوگ آتے ہیں اور قرآن حدیث کی باتیں سنتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا نیما کلا کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا کوئی چینجنگ آئی ہے؟ کیا کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ ہر رات تو سنتے نہیں، ہم تو سنتے ہیں صاحب قرآن و حدیث کی باتیں، علماء آتے ہیں رات کے 3 بجے چیخ کر ہمیں اور آپ کو میسج دے کر جاتے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی مقرر نوجوانوں کے تعلق سے بیان کر کے جاتے ہیں، لیکن کوئی مجال ہے کہ ہمارے نوجوان غلط کاموں سے بچ جائے؟ کیوں نہیں بچ پاتے ہیں ہمارا نوجوان؟ اس لیے نہیں بچ پاتے ہیں کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر نہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے آج کا میرا دوسرا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ اے نوجوانوں، اپنے اندر نہ اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جب کسی نوجوان کے اندر، جب کسی انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، خشیت الہی پیدا ہو جائے گی، یقیناً وہ نوجوان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور وہ نوجوان آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اے نوجوان، آپ کے نام میرا یہ پیغام کہ آپ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور آپ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر لیجئے۔ اس بات کو بھی آج لکھ لیجئے، میں بتا کے جا رہا ہوں، آپ لکھ لیجئے آج۔ ہاں، آپ میری باتوں کو آج رات کے 3 بجے لکھ لیجئے اور آپ دیکھیے گا، اللہ کی قسم اللہ کو گواہ بنا کر کہہ کر جا رہا ہوں، ایک انسان چاہے وہ بوڑھا ہو یا پھر وہ نوجوان ہو، کوئی بھی انسان، چاہے وہ پھر مولوی ہو یا حاجی صاحب ہو یا پھر وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ ارے مولوی تنویر کیا، اگر ہر رات 12 مہینے میں، 1 سال کے 12 مہینے میں 365 دن اگر 50 ہزار دے کر اگر مولوی جرجیس کو بلا کر بھی اگر آپ ان کی تقریر سنیں گے، پھر بھی آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے میرے بھائیوں۔ کب تک؟ جب تک آپ کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو جائے گی، اور اس چیز کا نام ہے خوف الہی، اللہ کا ڈر، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آج دوسرا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ نوجوانوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھائیوں، بزرگوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک ہی جگہ پر نہیں، 2 جگہ پر نہیں، 3 جگہ پر نہیں، 4 جگہ پر نہیں، قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اور بہت سارے مقامات پر ہمیں اور آپ کو یہ میسیج دیا ہے، نوجوانوں کو یہ میسیج دیا ہے، ان لوگوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ اے نوجوانوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر، قیامت کے دن پر، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم جنت پر اور جہنم پر اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ اللہ کہتا ہے تم اپنے اندر میرا خوف پیدا کر لو۔ جب میرے بندے کے اندر اور تمہارے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا، میرا خوف پیدا ہو جائے گا، تو تم دنیا میں غلط کاموں سے بچ جاؤ گے، دنیا میں پاپ سے بچ جاؤ گے، دنیا میں ادھرم سے بچ جاؤ گے، دنیا میں زنا سے بچ جاؤ گے،
دنیا میں حرام کھانے سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو ایمان والے سے کہا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام لوگوں کو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ عیسائیت کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ جینی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی کمیونٹی کے ماننے والا نوجوان کیوں نہ ہو، آسماں کے نیچے اس دھرتی کے اوپر رہنے والے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگوں تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو۔ تمام کے تمام لوگوں کو، تمام کے تمام نوجوانوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ تمہارے اندر میرا ڈر پیدا کرو، کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے کہ جب میرے بندے کے اندر، نوجوانوں کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ صرف اللہ نہیں، نبی بھی اپنی امت کے نوجوانوں کو یہ میسج دے کر جا رہے ہیں، نبی بھی اپنی امت کے تمام لوگوں کو یہی میسج دے کر جا رہے ہیں۔ میرے نبی بھی جانتے ہیں کہ جب میری امت کے نوجوانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، جب میری امت کے لوگوں کے اندر، میری امت کے اندر یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو میری امت دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور میری امت آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دوسرا پیغام ہے، اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ ایک حدیث پڑھ دوں، یہ حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ، خاص کر کے میں نوجوانوں کے لیے پڑھ کر جا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتق اللہ، اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے لوگوں، تم اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو، یعنی تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ پھر آگے فرمایا حیث ما کنتا، تم جہاں بھی رہو۔ اس لفظ پر ذرا غور کیجئے نوجوانوں، اس لفظ پر ذرا غور کیجئے اور ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا دو پارٹ میں ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، دو پارٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے اندر نوجوانوں اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں حیث ما کنتا، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، جس حالات اور جس سچویشن پر رہو، بس اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کی ایک مثال دے دوں،